کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح کہیں سے اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ ہر عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ گار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ بدکاری کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ ہوس زر اور لذت وجوہ چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہے اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے، اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہوں، آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہے جتنا کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھلائی نہ جا سکے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، خوشامد کہلاتے ہیں۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ حیات فی نفسی ہی مقصد حیات نہیں، مقصد حیات تو حیات جاوداں ہے۔ اگر آرزو ہی غلط ہو تو حسرت آرزو تکمیل آرزو سے بہتر ہے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ قرب جمال انسان کا حال اور خیالات بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔ اہل ظاہر کے لیے جو مقام مقام صبر ہے، اہل باطن کے لیے وہی مقام مقام شکر ہے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا اس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلف ہے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ ایسی دعوت میں جانے کا کیا فائدہ جس میں جانے سے دعوت کی مجموعی کیفیت پر کوئی نمایاں اثر نہ ہو۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بد درجہ بہتر ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے اور سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اس کا حال یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔
کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ ہر عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے۔ اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشی چلی جائے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مرے ہیں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ سخی تب سخاوت کرے گا جب سائل بھی موجود ہو۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ شہرت ایک مستقل ابتلا ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں ان کی خامیاں بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہیں۔